پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,14,000 تک پہنچ گیا۔ ترقی و خوشحالی کا سفر، معیشت استحکام کی جانب گامزن، مہنگائی کی شرح میں خاطر خواہ کمی، توقع ہے پالیسی ریٹ مزید نیچے آئے گا، معاشی بہتری اور اصلاحات کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا بھمبر آزاد کشمیر میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکی کانگریس مین جو ولسن اور روب برسنہان سے الگ الگ ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال، علاقے میں پائیدار امن کے قیام، خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو، محسن نقوی کی پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے ہر سطح پر مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی، وزیر داخلہ۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی عرب اور قطر کے اقتصادی امور کے وزراء سے ملاقاتیں، دو طرفہ سرمایہ کاری و مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال، قطری ہم منصب علی احمد الکوار سے دو طرفہ اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کے لیے تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت، توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا مسترد، فوجداری کارروائی کے دوران حکم امتناع جاری کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہو رہا ہے۔ گزشتہ اجلاس میں تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیے گئے چارٹر آف ڈیمانڈ کے نکات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کمیٹی کو قانونی نکات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ علی امین گنڈا پور کا افغانستان کے ساتھ بات چیت کے لیے قبائلی جرگہ بھیجنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اقدام وفاق کے اختیار میں مداخلت قرار، علی امین کے اعلان پر خیبر پختونخوا کے عوام کا شدید رد عمل، پی ٹی آئی حکومت نے صوبہ تباہ کر دیا، آپ کا کام صحت، روزگار اور تعلیم فراہم کرنا ہے، جرگے کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، عوامی رائے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے قومی ادارہ برائے عوامی انتظام اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج کی صنعتی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع منصوبہ بندی، کاروباری سہولت مراکز کو ماڈل بنا کر سرمایہ کاری کی سہولت بڑھائی جائے گی، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا عزم، تحقیقاتی گروپ صنعتی ترقی میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تفصیلی منصوبہ تیار کرے گا۔ آئندہ 5 برس میں صنعتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری 20 ارب ڈالر تک بڑھانے کی حکمت عملی زیر غور۔ مراکش میں پچھلے ہفتے کشتی کا المناک حادثہ پیش آیا، 22 پاکستانی خوش قسمتی سے حادثے میں بچ گئے، متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے مراکش حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ افریقی ملکوں کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کا فروغ پاکستان کی اہم ترجیح ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں، عالمی برادری غزہ کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ مرتب کرے، ترجمان دفتر خارجہ شوکت علی خان کی اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ بھارت کا سماجی اور سیاسی مکالمہ آر ایس ایس کے نظریے سے متاثر، سماجی، ثقافتی اور مکانی طور پر ہندتوا نظریے کو لاگو کرنے کا سلسلہ جاری، پالیسیز کے تحت مسلمانوں کے گھروں اور عبادت گاہوں کو اجتماعی سزا کے طور پر منظم طریقے سے مسمار کرنا، 3 طلاق پر پابندی، آرٹیکل 370 کا خاتمہ اور رام جنم بھومی منصوبہ شامل۔ مودی سرکار نے مسلمانوں کو کم ترقی یافتہ اور بدحال علاقوں میں دھکیل دیا، ہندتوا سازش کے ذریعے مسلم تشخص کو مسخ کرنے کی مذموم کوششیں جاری، مودی سرکار کی ہندتوا پالیسیز پر دی وائر کی رپورٹ۔ امریکی صدر نے یوکرین جنگ کو مضحکہ خیز قرار دے دیا، یوکرین جنگ ختم کرنے ورنہ پابندیوں کے لیے تیار رہیں،
ट्रंप की रूसी सदर को धमकी, गैर कानूनी तारकिन वतन का दाखिला रोकने के लिए बॉर्डर फोर्सेस के मजीद 1,500 एहलकार मेक्सिको की सरहद पर तैनात। हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम करार देने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, ट्रंप को हलफ उठाने पर मुबारक दी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का तहनीती पैगाम भी पहुंचाया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब अमरीका के साथ अपनी सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने का ख्वाह है। सऊदी वली अहद। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में एक बार फिर आग भड़क उठी। तेज हवाओं के बायस चंद घंटे में आग ने 9,400 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। मजीद लाखों अफराद नकले मकानी पर मजबूर। 4,000 फायर फाइटर्स जदीद आलात के साथ आग पर काबू पाने में मसरूफ। इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन जारी। जनीन में कार्रवाई के दौरान मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप से 600 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर। शुमाली गजा का 80% हिस्सा इसराइली हमलों में तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गजा में खाने पीने की अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी। बुनियादी ढांचे की बहाली अव्वलीन तरजीह है। हुकाम अक़वाम मुत्तहिदा। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नया प्रोमो जारी। वीडियो में पाकिस्तान के शादाब खान, शाहीन आफरीदी, भारत के हार्दिक पांड्या नुमाया। बिग बैश क्रिकेट लीग, सिडनी थंडर ने चैलेंजर के लिए क्वालिफाई कर लिया। नॉकआउट मुकाबले में सिडनी थंडर की मेलबर्न स्टार्स को डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त। चैलेंजर में सिडनी थंडर का मुकाबला सिडनी सिक्सर से होगा। चैलेंजर की फातेह टीम फाइनल में होबार्ट हरिकेन्स के मद्दे मुकाबिल होगी। बिग बैश के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। मुत्तहिदा अरब अमारात में इंटरनेशनल लीग T20 डेजर्ट वाइपर्स ने शारजा वॉरियर्स को 10 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान के 39 गेंदों पर नॉट आउट 71 रन्स। मोहम्मद आमिर की 4 विकेटें। लीग के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तेहाद ने अल शबाब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद और अल हिलाल के 43 पॉइंट्स। गोल्स के फर्क की बुनियाद पर अल हिलाल पहले, अल इत्तेहाद दूसरे नंबर पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत की माशी पॉलिसियों की बदौलत मईशत तरक्की की जानिब गामजन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है, जबकि दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट में तेज़ी की क्या वजूहात हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ का मईशत पर क्या असर पड़ रहा है। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स है तकरीबन अब तक 784 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,228 पर भी पहुंचा है। मार्केट में तेज़ी की असल वजह हुकूमत की काविशों के बाद जो हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में पीर के दिन जो स्टेट बैंक की ज़री पॉलिसी कमेटी का इजलास होने जा रहा है, उसमें उम्मीद की जा रही है कि ज़री पॉलिसी जो है वो 100 या 200 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमने देखा कि ना सिर्फ तेज़ी भी है बल्कि हम प्रॉफिट टेकिंग भी देख रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी रही और जिसकी वजह से मार्केट में कुछ मंदी भी देखी गई थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो तकरीबन पिछले हफ्ते और अब से मार्केट में काफ़ी तेज़ी ही रही है और ना सिर्फ ये बल्कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ डॉलर के रेट में भी कमी हुई है। इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 30 पैसे सस्ता हो चुका है, जिसके बाद डॉलर 278 रुपये और 55 पैसे पे पहुंच चुका है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 278 रुपये और 85 पैसे पे बंद हुआ था। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर सेक्टर वाइज देखें तो टेक्सटाइल में भी हमने इंक्रीज़ देखा, इवन सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में भी तकरीबन 23% इजाफा देखा। ये हुकूमत की काविशों की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसी है हुकूमत की, उससे हम देख रहे हैं कि सरमायाकार काफ़ी इस्तेफादा कर रहे हैं। तमाम हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हम देख रहे हैं कि मौशी अशारियत जो है न सिर्फ मुस्बत सिमत की तरफ गामजन है बल्कि मुस्तहकम भी होते जा रहे हैं, जो ये नवीद है कि आने वाले वक्तों में मौशी इस्तेहकाम जो है वो ज़रूर हासिल होगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दानिश स्कूल ना होते तो होनहार बच्चे और बच्चियां आज गलियों की धूल में गुम हो जाते। नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हुकूमत का विजन है। इसके लिए चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी का सूरज एक दिन ज़रूर तुलू होगा। अफवाज पाकिस्तान और अवाम कश्मीरी भाइयों की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मज़ीद तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। वादों से तकमील तक का सफर। गुज़िश्ता साल मार्च में हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी दानिश स्कूल बनाने का ऐलान किया। इस वादे की तकमील हो गई। मिंबर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म मिंबर पहुंचे तो दानिश स्कूल के बच्चों ने वज़ीर आज़म का वालेहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बच्चों के साथ घुल मिल गए। बच्चों ने वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां भी बनाई। संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश स्कूल यतीम बच्चों और ऐसे वालिदैन जो वसाइल की कमी की वजह से अपने बच्चों को मियारी तालीम नहीं दिलवा सकते, उनके लिए ये बेहतरीन इदारा साबित हो रहा है। दानिश स्कूलों से फारिग तहसील होने वाले तलबा अब मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में हजारों बच्चे और बच्चियां आज उन दानिश स्कूलों से तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर वो पाकिस्तान के अजीम मेमार बन गए हैं। मैंने इनको हदायत कर दिया कि 1 साल के अंदर दानिश स्कूल जो है यहाँ पर चल जाना चाहिए। बिल्कुल जब अल्लाह ताला की अदालत में मैं पेश हूँगा एक खताकार इंसान, तो जब मुझसे पूछेगा मेरा मालिक कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि मैंने दानिश स्कूल पंजाब में बनाया, आज आज़ाद कश्मीर यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश स्कूल का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 4 दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी जल्द दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखा जाएगा। मुल्क के चारों सूबों में मुस्तहिक तलबा को तालीम की फराहमी के लिए दानिश स्कूल खोले जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों में पुंछ में और नीलम में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद जल्द होगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। फॉर्मर जो फाटा के इलाके थे, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी दानिश स्कूल बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेज की जानिब से जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। बहुत जल्द आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर मौजूद ज़ोमा को मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का सूरज तलू नहीं हो जाता। माशी इस्तेहकाम के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी हो रही है, जो कि मईशत के लिए इंतहाई खुश आइंद है। पाकिस्तान अब खुशहाली और तरक्की के सफर की तरफ आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने जानों की कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पिंडाल में मौजूद हुर्रियत रहनुमाओं से भी मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ویژن ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے چاروں صوبوں سمیت ملک بھر میں دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں مستحق طلبہ معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بھمبر، آزاد کشمیر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب عالمی امن اور تنازعات کے حل میں انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے اراکین جو ولسن اور راب برسنہان سے الگ الگ ملاقات کی۔ اس موقع پر پاک امریکہ تعلقات کے فروغ، علاقائی امن و امان، افغانستان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کانگریس اراکین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی اور اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خزانہ سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں سفارتی اور معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ ال جد خان کو پاکستانی معیشت کے استحکام، معاشی اصلاحات کے ایجنڈے اور پائیدار ترقی کے حصول کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور مالیاتی نظم و ضبط سمیت ملک میں سرمایہ کاری کی فضا میں بہتری کے بارے میں بتایا۔ دونوں وزراء نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین برادرانہ تاریخی رشتوں کو مضبوط بنانے اور تجارت، انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈیووس میں قطر کے وزیر خزانہ علی احمد الکوری سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں حالیہ مہینوں میں حاصل ہونے والے معاشی استحکام اور معاشی اشاریوں اور عالمی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری اور مالیاتی اور میکرو اکنامک استحکام کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں معاشی استحکام کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بالخصوص قطر سمیت دوسرے ممالک کے لیے سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان کی جانب سے توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ فوجداری کارروائی کے دوران اس مرحلے پر حکم امتناع جاری کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں۔ کیس کی سماعت جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل نے استدعا کی کہ کیس دوسرے بینچ کو بھیجا جائے کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس سے پہلے اس کیس سے متعلق 5 درخواستیں سن چکے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ یہ عدالت بریت کی درخواستیں بھی اسی عدالت میں واپس بھیج دے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ وہ ضمانت کی درخواستیں تھیں، یہ الگ معاملہ ہے، یہی عدالت کیس سنے گی، آپ کیس کے میرٹس پر دلائل دیں۔ درخواست گزار کے وکیل کی استدعا پر عدالت نے کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیے گئے چارٹر آف ڈیمانڈ کے نکات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کمیٹی کو قانونی نکات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کے بعد حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے مطالبات پر تفصیلی قانونی رائے لی ہے۔ حکومتی کمیٹی کی مشاورت آج اور جمعے کو بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے قبائلی عمائدین کا جرگہ بھیجنے کے اعلان پر خیبر پختونخوا کے عوام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کو عوامی فلاح و بہبود، بے روزگاری کا خاتمہ اور صوبے میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات پر توجہ دینی چاہیے۔ جب سے موجودہ حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے، صوبہ تباہ ہو گیا ہے۔ چې کله نه دا صوبایي حکومت راغلی دو همیشه دپاره همداسې کارونه کوي چې هغه نه د دوی اختیار کې وي او نه هغه څه داسې فایده بیا راځي. صوبه خیبر پښتونخوا تباه او برباده شوې ده. دا حکومت چې راغلی هغې نه پس خو یا تباه او برباده شوې، نه تعلیم شته نه روزګار شته، خلک بدامنۍ ښکار دي.
نو په کار دا دی چې دا د تعلیم دپاره کار وکړي، د امن د انټرنل کوم امن کیسې دي هغې دپاره کار وکړي، روزګار د خلکو ته ورکړي. خلک بېروزګاره شوي دي، په هغې باندې کار وکړه. کوم چې ستا په ډومین کې وي هغه کارونه وکړه، نه چې وفاق په ډومین کې وي هغې کې ګوتې وایي او کولی هم نه شي. صوبه دې تباه او برباد دی، طبعي طرف ته روانه یې او ته کیسې د وفا کوي. د وفا کیسې مه کوه، خلکو ته دوکه مه ورکوه. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې حکومت کول جرګې نه وي، جرګې کول د حکومت کار نه دی. حکومت ته پکار دی چې اقدامات وکړي، ټوس اقدامات وکړي د خپلو خلکو دپاره. نو موږ الیمین صاحب ته دا سپیشل خواست کوو چې اول د په خپلو خلکو خصوصا په قبایلو باندې د سوچ وکړي، په دې باندې چې کم فوکس دی ورکړي، دا خلک به په رم نه خلک شي، دا به خلک به روزګار طرف ته راشي، ایجوکیشن طرف ته به راشي. کني دا خلک روان دي رو په رو د خپل ملک نه خصوصا د صوبې نه بدزن کېږي روان دي. او زه اکثر څه ورڅه بار امارات ته دغه د روزګار په سلسله شه امید وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل ده چې ته د بار ملکې سره کوم مذاکرات دي دا چې چا چار دو هغې ته پرېږده، تو چې کوم خپله چار دو صحت روزګار او تعلیم دا خپل عوامو ته ورکړه. دا موږ مطالبه ده موږ په کولې کولې ورکړو، که چېرې رزګور وه په خپل وطن شه موږ خپل رزګور کوو، خپل بل بچې سره وی په خپل کیر شه استېدله. الیمین گنڈاپور کی جانب سے قبائلی عمائدین کا جرگہ افغانستان بھجوانا یہ غیر مناسب اقدام ہے. اس سے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ کو اس شعبے پہ اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیے. تعلیمی نظام تباہی کی دہانے پہ پہنچ چکا ہے. صحت کے نظام میں اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سرکاری اسپتالوں میں ادویات نہیں مل رہی، مریض پریشان ہیں. اس کے علاوہ بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، ترقیاتی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کی بجائے ہمیں اپنے سرحدوں کو محفوظ بنانا چاہیے. آئے روز ہمسائے ملک افغانستان کی جانب سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں ہمارے سیکیورٹی اہلکار، بچے، جوان، خواتین شہید ہو رہے ہیں، تو اس چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے؟ کیا خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کی وحدت سے الگ ہو کے اپنے ذاتی اس میں حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں جو ہے وہ سرحد پار، سرحد سے باہر جو ملک کے سرحدات ہے اس سے باہر جا کے کوئی بھی، چاہے وہ جرگے کی شکل میں ہے، چاہے کسی وفد کی شکل میں ہے، چاہے کسی سرکاری افسران کی شکل میں ہے، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار وفاقی حکومت کو انہیں دینا بھی نہیں چاہیے. وفاقی حکومت یہ اختیار نہ تو آئین ان کو تفویض کرتا ہے، نہ ملک کی جو سیاست ہے وہ ان کو تفویض کرتی ہے. یہ بالکل صریح آئین سے انحراف ہے. میرے خیال میں ایز سچ کوئی اس کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کا آؤٹ پٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام پر توجہ دیں اور جو مینڈیٹ ہے صوبے کے عوام کا ان کے حوالے سے وہ اپنے کام کو پورا کریں. جو وعدے کیے ہیں انہوں نے انتخابی مہم کے دوران اور جو ان کے پارٹی کا منشور ہے، اور لے مین جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کی زندگی تنگ ہے اور معاشی مشکلات کا اس کو سامنا ہے، تو اس پر توجہ دیں. تو میرے خیال میں اس سے قبل جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی میں بڑا وقت ضائع کیا گیا اور اب دوسرے ارریلیونٹ سے وہ ایشوز میں وہ الجھے ہوئے ہیں. ہمارے سی ایم صاحب بعض اوقات ہم گلہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنے مسائل چھوڑ کے دوسروں کے مسائل کے پیچھے بھاگنے کی آپ کو کیا ضرورت. اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر کی ایک خاتون اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے دوسرے کے گھروں میں جا کے کھانا پکائے اور اچھا کھانا پکائے، ان کو کھلائے، وہ ان کی تعریفیں کریں، اچھا کھانا پکا رہی ہے، لیکن خود اس کے بچے بھوکے سو جائیں. یہ مناسب ہے؟ یہ شرعی طور پہ بھی نامناسب ہے، اخلاقی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی. لہذا ہمارے سی ایم کو توجہ دینی چاہیے چترال پہ، ہمارے کے پی کے پہ، جتنے ہمارے ایریاز ہیں ان مسائل پہ توجہ دینی چاہیے. افغانستان کے مسئلے کو بعد میں حل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، برادرانہ ملک ہے اس تعلقات کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، لیکن پہلے اپنوں کا خیال رکھنے کے بعد.
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मीडिया की रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। उड़ान पाकिस्तान को मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहां रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सुनहरी दौर देखा और आज भी उनकी क़यादत में माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की का सफ़र ज़ोरों शोर से जारी है। दोस्त और बरादर ममालिक के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। इनके ताउन से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आकर माशी तरक्की की तरफ गामजन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह और शरह सूद में खातिर खा कमी का सहरा माशी टीम की मेहनत को जाता है। बरामदाद में इजाफा, सनती और ज़रई शोबे की तरक्की हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत हासिल हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR में इस्लाहात का नफाज भरपूर तरीके से जारी है। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर काम तेज़ी से हो रहा है। कस्टम्स के निज़ाम की बेहतरी के लिए फेसलेस असेसमेंट का निज़ाम शुरू किया जा चुका। महसूलात में इजाफे के साथ शफाफियत और करप्शन के खात्मे में मुआवनत मिलेगी। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे आगा मसूद खाली से। आगा मसूद, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में जो अहम कौमी अमूर हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन मियां आमिर महमूद, मीर इब्राहिम, नाज आफरीन सहगल, सुल्तान लाखानी, सलमान इकबाल, शकील मसूद, नदीम मलिक और काजिम खान भी शरीक थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत और मीडिया का जो बाहमी रिश्ता है वो एतमाद पर कायम है और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जो तामीरी तनकीद है उसके हवाले से भी उसका खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क में इजहार राय की जो है वो मुकम्मल आज़ादी है और हुकूमत मीडिया के जो रियासत का चौथा सतून है उस पर यकीन रखती है इस बात पर, और इस हवाले से जो भी मस्बत तनकीद है उसका हमेशा खैर मकदम किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि मुल्क की जो इस्तेहकाम है उसकी जानिब हम गामजन है। पाकिस्तान का जो तरक्की का सफ़र है वो दोबारा से शुरू हुआ है और उसके लिए तमाम जो टीम है हुकूमत की वो इस की जो है काबिल कदर उनकी खिदमात हैं और पाकिस्तान का जो तरक्की का सफ़र है अब वो तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ रहा है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि जो दोस्त ममालिक हैं, जो बरादर ममालिक हैं, उनके भी इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ निभाया है और ख़ुसूसन जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था उस वक्त इन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ निभाया और उस वापस जो माशी इस्तेहकाम और जो तरक्की की जानिब पाकिस्तान को गामजन करने में अपना किरदार अदा किया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को भी उसका इयादा किया कि मुल्क में जो महंगाई है उसकी शरह कम हो रही है, शरह सूद में खातिर खा जो कमी आई है उसका सेहरा मुआशी टीम के सर है और मजीद इस जो शरह सूद है इसमें कमी के हवाले से उन्होंने कहा कि इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बरामदाद में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती और ज़रई शोबे की तरक्की वो हुकूमत उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है और उनकी कोशिश है कि जो कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ हैं उनका फ़रोग जो है वो यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इसके समरात जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग का जो पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब है वो अब ताबीर के बिल्कुल करीब है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPEC के मनसूबों की जो जल्द तकमील है उसके लिए हुकूमत पूरी तरह फोकस है और कोशा है कि इन्हें जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए और पाकिस्तान इस CPEC से जो उसके समरात हैं उसके अवाम जो है इससे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो नौजवानों की आबादी है जो तनासब है उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत बड़ा हमारा असासा है और जो बासलाहियत नौजवान हैं
اس افراد قوت کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے مزید راہیں کھولی جائیں، ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ وہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفد کے شرکا تھے انہوں نے معاشی اشاریوں میں جو بہتری ہے اس حوالے سے ان کو خوشائند قرار دیا اور انہوں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا، خصوصاً جو بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے اور بجلی کے شعبے کی جو اصلاحات ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے ان پر بھی جو وفد کے شرکا ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ شرکا نے یہ بھی کہا کہ جو ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، حکومت اس ضمن میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آغا مسعود خالد، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات کی تفصیل ہمیں بتا رہے تھے۔ بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب اور یہاں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی تعداد کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ 26 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ووٹرز کی کل تعداد 13 کروڑ 26 لاکھ 68 ہزار 515 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7 کروڑ 12 لاکھ 75 ہزار 222 ہیں۔ کچھ مزید خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے۔ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت قومی ادارہ برائے عوامی انتظام اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج کی جانب سے صنعتی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جبکہ 5 سالوں میں صنعتی شعبے میں 20 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کی حکمت عملی بھی زیر غور ہے۔ ایس آئی ایف سی کے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کو ماڈل بنا کر سرمایہ کاری کی سہولت بڑھائی جائے گی۔ منصوبے کے تحت مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ قومی ادارہ برائے عوامی انتظام کے افسران کی صنعتی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مزید تحقیق جاری ہے۔ تحقیقاتی گروپ صنعتی ترقی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تفصیلی منصوبہ تیار کرے گا۔ صنعتی منصوبوں کے قیام میں درپیش مسائل کے حل کے لیے نیا ماڈل بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عالمی کاروباری درجہ بندی کو 50 پوائنٹس تک بہتر بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ مراکش میں پچھلے ہفتے کشتی کا المناک حادثہ پیش آیا، جس میں 22 پاکستانی خوش قسمتی سے حادثے میں بچ گئے ہیں۔ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے مراکش حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ افریقی ملکوں کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کا فروغ پاکستان کی اہم ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عالمی برادری غزہ کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ مرتب کرے۔ Last week witnessed a tragic incident of boat capsizing off the coast of Morocco involving Pakistani nationals. So far, 22 survivors have been confirmed as Pakistani nationals on the basis of verified information. Our embassy in Morocco remains in contact with the Pakistani survivors for any sort of assistance and with the Moroccan authorities to ascertain the identity of any further Pakistani nationals involved in the tragedy. I would also mention our gratitude to the excellent cooperation and assistance provided by the friendly country of Morocco. خبرنامہ ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے میں کچھ خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے روس کو سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو خبردار کیا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے فوری طور پر کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں، ورنہ بہت سی پابندیوں کا سامنا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ روس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ روسی عوام سے پیار کرتے ہیں اور صدر پوٹن کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے وہ روسی صدر سے بات بھی کریں گے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یوکرین میں جلد کوئی معاہدہ نہ کیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے بات نہ مانی تو اسے بہت زیادہ پابندیوں، ٹیکس محصولات اور دیگر نوعیت کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنے کے لیے بارڈر فورسز کے مزید 1,500 اہلکار میکسیکو کی سرحد پر تعینات کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے حکم نامے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے ٹرمپ کے صدر بننے پر انہیں اپنی اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ دونوں نے بات چیت میں مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام مضبوط بنانے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ محمد بن سلمان نے باور کرایا کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ ٹرمپ نے تہنیتی پیغامات پر سعودی فرمانروا اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے کام کرنے کے عزم میں پختہ ہیں۔ کچھ بات کریں گے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی آپریشن جاری ہے، جبکہ جنین کے پناہ گزین کیمپ میں صہیونی فورسز کی تازہ کارروائی میں مزید 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جنین پناہ گزین کیمپ سے 600 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ میں گھر گھر تلاشی کارروائی کے دوران 3 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ شمالی غزہ کا 80% حصہ اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو گیا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی میں طویل عرصہ درکار ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق غزہ میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے دمشق پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیاں اٹھانا ہمارے ملک کے استحکام کی بنیاد ہے۔ شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے ڈیووس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شام پر عائد پابندیاں ان کے ملک کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے اور ان پابندیوں کو ہٹانا ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں صنعت اور سیاحت میں سرمایہ کاری کرنے کے وسیع مواقع ہیں۔ اسد الشیبانی نے یہ بھی اندیا دیا کہ بڑے اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود شام کی معیشت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کھلی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شام ایک پرامن ریاست بننا چاہتا ہے اور اس سے دنیا کے کسی بھی ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور دنیا کے لیے حالات قابل قبول ہیں۔ شام اب عوام کے تمام طبقات کے لیے ہوگا اور کسی خانہ جنگی یا فرقہ وارانہ جنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شام کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ نئی انتظامیہ نہیں چاہتی کہ شام امداد پر انحصار کرے۔ انہوں نے کہا کہ شام توانائی اور بجلی کے شعبے میں خلیجی ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور ناظرین، امریکی شہر لاس اینجلس میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہواؤں کے باعث چند گھنٹے میں آگ نے 9400 ایکڑ رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مزید لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 4000 فائر فائٹرز جدید آلات کے ساتھ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق کاسٹائک لیک کے قریب پہاڑوں پر آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کو انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے اور 500 قیدیوں کو دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ طوفانی ہواؤں کے باعث 9000 ایکڑ رقبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی فائر ڈپارٹمنٹ اور اینجلس نیشنل فارسٹ کا عملہ، ہیلی کاپٹرز اور چھوٹے طیارے بھی آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ بھارت کا سماجی اور سیاسی مکالمہ RSS کے نظریے سے متاثر ہے۔ مودی کے ہندتوا اقدامات میں 3 طلاق پر پابندی، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، شہریت ترمیمی ایکٹ، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کی قانون سازی اور رام جنم بھومی منصوبے شامل ہیں۔ ہندتوا کے نئے مرحلے میں اب شہروں اور شہری زندگی پر کام کیا جا رہا ہے، جہاں سماجی، ثقافتی اور مکانی طور پر ہندتوا نظریے کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو اجتماعی سزا کے طور پر منظم طریقے سے مسمار کرنا شہروں پر ہندتوا پالیسیوں کے رائج ہونے کی واضح مثال ہے۔ دی وائر کا کہنا ہے کہ سنبھال مسجد کا واقعہ بھی مودی کی انتہا پسندی کی تازہ ترین مثال ہے۔ بھارت میں منی پاکستان کا نام مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کو توہین آمیز انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مودی حکومت نے مسلمانوں کو کم ترقی یافتہ اور بدحال علاقوں میں دھکیل دیا ہے۔ مسلمانوں کی درگاہوں، مساجد اور عیدگاہوں کو ختم کر کے مسلم تشخص کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ دیوائر کا کہنا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی کی ہندتوا پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مودی کا ہندتوا نظریہ بھارت کے مسلمانوں کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب فلسطین کی طرح بھارت میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ نسل کشی شروع ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عالمی قوتیں کب تک خاموش رہیں گی؟
और यहीं पर कुछ अहवाल कश्मीर की सूरत हाल का। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील की है, जबकि KMS के मुताबिक इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि कश्मीरी अपनी मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा इलाके में भारत के जंगी जराइम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ जमहूरियत भारत की तरफ से कश्मीर में अपनी जाबिराना और साम्राज्यी पॉलिसियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महज एक इस्तिलाह है। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनमें कश्मीरियों से कहा गया है कि वो भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टरों में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि वह इत्तेफ़ाक़ राय के अपने वादे को पूरा करे। दूसरी जानिब शोपियाँ और सोपुर में काबिज़ हुक्काम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों बिलखुसूस सख्त सर्दी के दौरान बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहरी अपने गम गुस्से के इजहार के लिए बिजली के बिल उठाए डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के बाहर जमा हुए और ख़बरदार किया कि अगर इंतज़ामिया मकामी आबादी को दबाने की अपनी दानिस्ता कोशिशों से बाज न आई तो वह एहतजाज का दायरा मज़ीद बढ़ा देंगे। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द से कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में चीनी स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मरकजी नुमाइंदे योंग याओडिंग ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चीनी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में होता है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चीनी कंपनी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों पर काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी के साथ मिलकर लैंडफिल साइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मुख्तलिफ मवासलाती मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जो पिसे हुए तबकात की महरूमियों का अजाला करने की सलाहियत रखती है। पीपल्स पार्टी ने कई ऐसे मंसूबे बनाए जिससे पाकिस्तान का दिफा आज मजबूत है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही कस्बे झुलाना में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब में सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह कायदाना सलाहियतों के मालिक हैं। गवर्नर पंजाब ने कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले नौजवानों की मौत अफसोसनाक है। FIA को हिदायत की गई है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध कामर खान टिसूरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बखीत अतीकुर मेथी ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक UAE ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से तिजारत में मजीद इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। गवर्नर सिंध ने बखीत अतीकुर मेथी को 25 साला सिफारती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने उनकी पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा, जबकि गरा कदर खिदमात पर उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए मीडिया की आगाही मुहिम अहम किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रूमीना खुर्शीद आलम ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सनतों को आलमी मयार पर लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस से निमटना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज और महकमा सेहत आमा के ज़ेर तमाम आज़ाद कश्मीर में जहलम वैली के इलाके सावन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें शहदा और गाजियों के लवाहिकीन समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और फ्री अद्वियात फराहम की गईं। फ्री मेडिकल कैंप में शुबा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और दीगर माहिरीन सेहत मौजूद थे। इलाके के अफराद ने फ्री मेडिकल कैंप के इनकाद पर पाक फौज की इस काविश का खैर मकदम किया और मुस्तकबिल में भी इस तरह के इकदाम का सिलसिला जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेडिकल कैंप में पाक फौज की जानिब से रिटायर्ड फौजियों और शहदा के अहल खाना की फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम का इनकाद भी किया गया। विफाकी मुहतसिब का दायरा कार आज़ाद कश्मीर तक वसी कर दिया गया है। विफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने मुजफ्फराबाद में मुहतसिब के इलाकाई दफ्तर का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसील मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की इस रिपोर्ट में जानिए।
مظفرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا کہ گلگت اور مظفرآباد میں نئے دفاتر کے قیام کے بعد وفاقی محتسب ملک بھر میں 24 شہروں میں عوام الناس کو سہولیات فراہم کر رہا ہے اور ہر سال عوامی شکایات پر داد رسی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے سال ہم نے ریکارڈ 2,26,000 کمپلینٹس ہینڈل کی، تو تقریباً فیڈرل گورنمنٹ کے پاکستان میں 212 ایجنسیز ہیں جن کے خلاف ہم شکایات سنتے ہیں۔ اعجاز احمد قریشی نے بتایا کہ وفاقی محتسب کا دائرہ کار آزاد کشمیر تک وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ آزاد کشمیر کے پسماندہ طبقات کی داد رسی کی جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میڈیا محتسب کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ اس ادارے سے مستفید ہو سکیں۔ مظفرآباد میں وفاقی سرکاری ملازمین سے تعارفی نشست کے دوران وفاقی محتسب نے افسران پر زور دیا کہ وہ پسماندہ طبقات کی شکایات کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں۔ اس سے پہلے وفاقی محتسب نے مظفرآباد میں وفاقی محتسب کے علاقائی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف اداروں کے سربراہان اور وفاقی اداروں کے افسران سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفرآباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق لودھرا شہر اور اس کی تحصیلوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ بلا امتیاز تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ تفصیل لودھرا سے ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا سے جانیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی تجاوزات کے خاتمے کی مہم بھرپور انداز سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلع بھر سے تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں۔ تجاوزات کو ختم کر کے شہر کو اپنی اصلی حالت میں بحال کر کے بازاروں اور سڑکوں کو کشادہ بنایا جا رہا ہے۔ دکانوں کے آگے بڑے ہوئے پختہ تھڑے اور لوہے کے بنائے گئے شیڈز کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ضلع کی تینوں تحصیلوں میں اینٹی اکروچمنٹ ونگ قائم کیے گئے ہیں جن کی نگرانی متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں۔ ضلع بھر سے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی شکایت پر مرکزی بازاروں اور شاہراہوں سے تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے سے جہاں ٹریفک کی روانگی میں بہتری آئی ہے وہیں لودھرا شہر کے روڈز اور بازاروں کی رونقیں بھی بحال ہوئی ہیں۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے تحت پنجاب بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے مہم جاری ہے۔ شکرگڑھ میں بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد رمضان کی رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر تحصیل شکرگڑھ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں بالخصوص درمان روڈ اور ریلوے روڈ پر غیر قانونی تجاوزات کو ہٹا دیا۔ بھاری مشینری کی مدد سے غیر قانونی تھڑے اور پختہ تعمیرات کو بھی ختم کر دیا گیا۔ دوران آپریشن انتظامیہ نے سامان بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ طارق محمود دھاریوال کا کہنا تھا کہ تجاوزات کر کے راستہ روکنے والوں اور سرکاری اراضی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف اس قسم کے آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے شہر کو پاک کرنے کے لیے بالکل پرعزم ہیں اور گورنمنٹ کی ہدایات کے عین مطابق اس پہ ہم عمل پیرا ہیں، اور شکرگڑھ میں ہم نے اگلے 15-20 دن کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اسی طرح کی میگا ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا اور شہر کی خوبصورتی کو بحال رکھنا ہے۔ شہریوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کو انتظامیہ کی جانب سے مثبت قدم قرار دیا ہے۔ محمد رمضان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شکرگڑھ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ گوپس -8، استور کالام -7، سکردو -5، مالم جبہ، کوئٹہ، کلات، پارا چنار -3، راولا کوٹ میں -2 اور مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔